کیا آپ پاکستان کے موجودہ حالات سے واقف ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وطن عزیز پاکستان میں ایک سیاسی حکومت آ کر جو بھی فیصلے اور معاہدے کرتی ہے اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مراد اور اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اسے آنے والی اگلی سیاسی حکومت یکسر ختم کر دیتی ہے اور پچھلی حکومت کو چور اور کرپٹ قرار دے کر نئے فیصلے، معاہدے اور اعلانات کیے جاتے ہیں، جس سے یقینی طور پر سرمایہ کار عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ بات کون طے کرے گا کہ ملک میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کون سے اہم ترین فیصلے اور اقدامات اور سہولیات کی فراہمی ضروری ہے، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے اور وہ اپنا تمام ممکنہ سرمایہ پاکستان میں لگا کر وطن عزیز کی معاشی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ ظاہر ہے جمہوریت میں تو سیاستدانوں نے ایسا ہی کرنا ہے، مگر اب تک حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ملک میں سرمایہ کاروں کے تحفظ میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ انہیں اپنے ذاتی اقتدار اور سیاست کا ہی لالچ ہے، جس میں ضد اور انا کا عنصر غالب ہے۔ جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا ہے اور انہیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ وہاں بے شک جس کی بھی حکومت آ جائے آپ کا سرمایہ مکمل طور پر محفوظ ہوگا اور آپ کو مکمل کاروباری تحفظ حاصل رہے گا۔ مگر یہاں ہر چند سال بعد تبدیل ہو جانے والی پالیسی کے باعث ملک میں سرمایہ کاری میں مسلسل کمی آئی ہے اور بے روزگاری کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھیجے جانے والی رقوم کے علاوہ پاکستان اپنی معاشی ضروریات کے مطابق برآمدات میں اضافہ کرنے میں مسلسل ناکام ثابت ہوا ہے۔ ہر حکومت آ کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے برآمدات میں اضافہ کر لیا ہے، لیکن اصل حقائق دعویٰ کے برعکس ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں میں تو اس حد تک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں پر غیر اخلاقی کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے اور ملک کو داخلی طور پر سیاسی انتشار کا شکار کر دیا گیا ہے۔ یہاں انتخابی نظام ایسا ہے کہ جس میں ہر امیدوار کروڑوں روپے خرچ کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچتا ہے اور پھر اقتدار میں آ کر اپنی سیاسی سرمایہ کاری منافع سمیت وصول کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ موجودہ انتخابی نظام میں غریب متوسط طبقے کے لیے سیاست میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور دولت مند سیاست اور اقتدار پر مکمل طور پر قابض ہے، چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت قائم ہو جائے۔ انتخابی نظام میں تبدیلی کے بغیر ملک کو کرپشن اور کمیشن سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متناسب نمائندگی کا نظام رائج کیا جائے۔ الیکشن سے قبل پارٹی سربراہ اپنے امیدواروں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دے اور ووٹنگ کے بعد مجموعی طور پر جس جماعت کو جتنے ووٹ ملے اسی شرح سے اس جماعت کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا جائے۔ اس طریقے سے ایک طرف تو کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، دوسری طرف سیاست سے دولت کا عنصر ختم ہو جائے۔ صرف پارٹی سربراہ مخلص کارکنوں فہرستیں الیکشن کمیشن میں دے تو اس کے علاوہ سیاست سے دولت مند کا قبضہ ختم ہو سکتا ہے۔ البتہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد دگنی کر دی جائے گی۔ جب تک ملک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اراکین سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کی کوئی تنخواہ نہ ہو، بلکہ صرف ناگزیر ضروریات مطابق امور حکومت چلانے کے لیے کم از کم سہولیات فراہم کی جائیں۔ کئی مغربی ممالک اسی طرح کے معاشی بحران کا شکار ہوئے، لیکن جب انہوں نے مل بیٹھ کر نظام میں انقلابی اور مؤثر تبدیلیاں کی تو وہ ممالک تیزی سے ترقی کی منازل طے کر گئے اور سیاسی دنگا فساد کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح عدالتی نظام میں یہ بات عام ہے کہ دیوانی مقدمہ آپ کریں تو آپ کے پوتے اس کا فیصلہ سنیں گے اور طویل عرصے تک عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہاں صرف دولت مند کے لیے انصاف کا حصول آسان ہے، غریب آدمی کے لیے انصاف در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس میں بھی سب سے زیادہ قصوروار سیاستدان ہی ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ اقتدار میں آ کر ملک میں عام آدمی تک انصاف کی آسان ترین فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یہ کام بھی سیاستدانوں نے مل بیٹھ کر ہی کرنا ہے کہ ججوں کی تعداد میں ضرورت مطابق اضافہ کر دیا جائے اور ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ کا بینچ بنایا جائے۔ جج صاحبان دیوانی مقدمے کا فیصلہ 1 سال اور فوجداری کا 6 ماہ میں کرنے کے پابند ہوں اور اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلوں پر بھی مختصر مقررہ مدت میں فیصلے آنے چاہیے۔ انصاف فراہمی کے ادارے ملک بھر میں لوگوں کو گھروں کے قریب مہیا ہونے چاہیے اور 8 سے 10 گھنٹے کی مسافت پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بینچ عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہے۔ سیاستدانوں کی ساری توجہ توشہ خانہ کال ریکارڈنگ،
ٹویٹ اور ایک دوسرے کی کردار کشی پر مبذول ہے اور ملک کی کوئی فکر کرتا نظر نہیں آ رہا۔ خدارہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، کاف لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی MQM سمیت پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی چھوٹی بڑی تمام سیاسی جماعتیں ملک کو گرداب سے مستقل نجات دلانے کی مخلصانہ گول میز کانفرنس منعقد کریں اور درجہ بالا امور سمیت ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نجات دلانے کے لیے باہمی معاہدہ کر کے اس پر نہ صرف عمل درآمد کریں بلکہ پارلیمنٹ سے مشترکہ طور پر ایسے قوانین منظور ہونے چاہیے جس سے ملک میں انتخابی نظام، عدالتی نظام سمیت تمام اہم ترین امور میں ضرورت مطابق تبدیلی لائی جا سکے اور کرپشن پر سزائے موت کا متفقہ قانون منظور کر کے قرض معافی ناممکن بنا دی جائے۔ تمام سیاستدان مل کر عالمی طور پر سرمایہ کاروں کو یہ پیغام دیں کہ اب ملک میں سرمایہ کاروں کو مستقل تحفظ حاصل ہوگا اور حکومتوں کی تبدیلی سے پالیسی تبدیلی نہیں ہوگی اور ملک کو سیاسی انتشار کا شکار نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر کے مثبت سیاسی کردار اپنایا جائے گا۔ تمام سیاستدان مل کر یہ قانون سازی اور فیصلے کر کہ ہم سیاستدان ذاتی کردار کشی و انا سے باہر آ کر اس ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے ماضی کے رویوں کو ترک کرتے ہیں۔ اب اس ملک میں وہی ہوگا جس سے صرف غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اور یہاں پر سرمایہ داروں کے ناجائز فائدے کے لیے پالیسیاں بنانا ممکن نہیں رہے گا۔ غریب کو اس کے دروازے پر انصاف اور سہولیات بہم پہنچانا اولین ترجیح رہے گی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔